کہ ہم اپنی دھرتی کے ایک ایک انچ کی حفاظت کریں گے، ہم اس کی تحفظ کریں گے، اور خدا کے فضل و کرم سے ہمیں یعنی اپنے حقوق کے لیے لڑنا بھی آتا ہے، مزاحمت بھی آتا ہے، اور قربانی دینی بھی آتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں، اس لیے ہم کہہ رہے ہیں اور بر وقت کہہ رہے ہیں۔ کل کو ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ دے کہ ابھی تو پاس ہوا ہے، پاس ہونے سے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں۔ عجیب سی تماشا بنا ہے۔ ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی، کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ وہ ہمارے دھرتی سے وسائل لینا چاہتے تھے، اس دھرتی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے، اور آج عمران اور پی ٹی آئی پختونوں کی سرزمین کا سودا کرے گا، مدنیات کا سودا کرے گا، اور ہم خاموش رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مرکز سے لڑائی ہے، عجیب لڑائی ہے، مرکز سے اوپر سے لڑائی ہے اور اندر سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ کون سی لڑائی ہے؟ سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو، اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے۔ ہمارے تمام حقوق کو غصب کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے نہیں لڑیں گے۔ پھر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو کہ مرکز کے اختیار بھی لو، صوبوں سے بھی لو، اور ایک ہی کونسل کو اختیار دو، اور وہی کونسل سب کچھ چلائے گا، تو پھر آئین باڑ میں جائے۔ یہاں پہ جمہوریت کی ارغمال ہے، آئین یرغمال ہے۔ یہاں پہ تو جمہوریت کو چپ کی بیماری لگ گئی ہے، بات نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جمہوریت کو جو ہم جمہوریت کے نام پہ تم ہمارے پختونوں کا قتل کرو گے، بلوچوں کا حقوق ہڑپ کرو گے، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ بلوچستان کے اور سندھ کے حقوق بھی ہڑپ کرو گے، اور پنجاب کے مظلوم عوام کو بھی بالادست طبقوں کے ہاتھوں میں کھلونا سمجھو گے، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ پختونخوا مائنز اینڈ منرلز کے لیے 2017 کا ایک جامع قانون پہلے سے موجود ہے۔ نئے قانون کی ضرورت ہی نہیں۔ کابینہ میں پیش کرنے سے قبل خود منرلز اینڈ مائنز ڈپارٹمنٹ نے اس بل پر 73 اعتراضات، جبکہ مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے 47 اعتراضات اٹھائے۔ صوبائی حکومت کی جانب سے ان اعتراضات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی، لیکن کسی بھی ترمیم کے بغیر تیار ڈرافٹ کو کابینہ سے منظور کر کے اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ حکومت کے اپنے اراکین بھی اس سے ناخبر ہیں۔ صوبائی حکومت کی جانب سے پیش کیا جانے والا 18ویں آئینی ترمیم کے خلاف یہ بل 18ویں آئینی ترمیم اور پاکستان ایک دوسرے کے لازم اور ملزوم ہیں۔ یہ 18ویں ترمیم کے حوالے سے میں ایک بات آپ کے سامنے ضرور رکھ لیتا ہوں۔ ہماری ہی وقت میں جب یہاں پہ باجوہ صاحب اس صوبے میں تشریف لائے تھے، بہت سارے صحافی، سینئر صحافیوں کو یاد ہوا ہوگا، اس میں تمام سیاسی پارٹیوں کو بلایا گیا، اور تمام سیاسی پارٹیوں نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ عوامی نیشنل پارٹی کے جانب سے، چونکہ میں بھی وہاں پہ موجود تھا اور مجھے ہی نمائندگی کرنی پڑی، اس وقت افراز صاحب خٹک صاحب اور بشرا بی بی بھی ہمراہ تھے، تو 18ویں ترمیم پہ ہم نے تفصیل سے بات کی، اور اس دوران باجوہ صاحب کی طبیعت یعنی دکھائی دے رہی تھی کہ وہ یعنی ناراض تھے، لیکن اس نے اوپن کہہ دیا کہ اگر 18ویں ترمیم کی بات ہے تو پھر جو اختیارات آپ نے صوبوں کو دی ہیں، اور NFC ایوارڈ کے ذریعے صوبوں کو جو مالی حصہ مل رہا ہے، تو اگر NFC ایوارڈ ہو اور وقت پہ ہو اور موجود ہو، تو پھر تو ہمارا یعنی مرکز کے لیے دفاعی بجٹ کے لیے کچھ بنتا ہی نہیں ہے، بجٹ یعنی پیسے ہمارے پاس نہیں ہیں۔ اس میں تو ضرور ترمیم کرنی ہے۔ یہ بات میں اس لیے ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ باجوہ صاحب آرمی چیف تھے، تو انہی دنوں سے یعنی زبردستی طور پہ 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کے لیے یہ انتظامات کر رہے تھے۔ اب چونکہ ان کو ایک بڑی رکاوٹ نظر آ رہی ہے، تو وہ ایک طریقہ کار کے مطابق یعنی ایک ایسی زہر کہ میٹھی زہر ہو، پتہ نہ چلے اور بندہ مر جائے، تو اب انہوں نے ایک
عجیب طریقہ کار اپنایا ہے 18ویں ترمیم کے حوالے سے. ہم سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم یعنی بہت اہم اس لیے ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے, صوبائی خود مختاری کی بیک گراؤنڈ کیا ہے. پاکستان میں مضبوط مرکز کو یعنی صوبوں سے بالاتر بنا کے صوبوں کی مایوسی اتنی بڑھ گئی کہ مشرقی پاکستان دولخت ہوا, یعنی ہم سے جدا ہوا پاکستان دولخت ہوا. ان کو صوبائی خود مختاری نہیں ملی. اگر ان کو صوبائی خود مختاری ملتی تو آج پاکستان مکمل پاکستان ہوتا. جناح صاحب کا پاکستان تو ٹوٹ گیا اور انہی کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ٹوٹ گیا. تو لہٰذا ہم نے یہ جو 18ویں ترمیم کی 73 کے آئین کے بعد 73 کی آئین میں تحفظ دی گئی, اور اس کے بعد 18ویں ترمیم میں جو تمام سیاسی پارٹیوں, ہمارے طرف سے اسفندیار ولی خان صاحب اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی, لیکن تمام سیاسی پارٹیوں نے 18ویں ترمیم کو متفقہ طور پہ منظور کیا, اور اسی میں NFC وارڈ میں یعنی ہر صوبے کا اپنا حصہ مقرر کیا گیا. اور 18ویں ترمیم میں ہی یہ فیصلہ ہوا کہ جو بھی جس صوبے میں جو قوم رہتی ہے وہاں پہ جو بھی قدرتی وسائل ہے اس پہ ان کا اختیار ہے. یہ تسلیم کیا گیا. اتنی مدتوں کے بعد, پاکستان ٹوٹنے کے بعد, سیاسی یعنی جدوجہد کے بعد ہمیں ایک کامیابی ملی کہ پاکستان کو ایک ایسے ڈگر پہ لایا جائے کہ یہ ایک مضبوط ملک بن جائے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ صوبے مضبوط ہوں گے تو مرکز مضبوط ہوگا. مرکز تو خلا میں نہیں ہے. تم صوبوں کی خون کو چوس کر مرکز کو مضبوط بناؤ گے تو تم اپنا تجربہ تو دیکھ چکے ہو. کیا ایک بار پھر اس کو توڑنے کا ارادہ ہے؟ یہ ہم اس لیے کہنا چاہتے ہیں کہ یہ تجربے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں, اور اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اس طریقے سے جاری رہا تو پھر ہمیں یہ ڈر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جو ہم نے دہشت گردی کے خلاف لڑائی لڑی, کیوں لڑی؟ اس لیے لڑی کہ وہ ہمارے دھرتی سے وسائل لینا چاہتے تھے, اس دھرتی پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اور اس کا تو داور بند کا تارون دن خلے بند دکھائی. تو اس لیے میں اس حوالے سے یہ بات ضرور کروں کہ اگر دہشت گردی کے ہوتے ہوئے ہمارے وسائل یہاں سے لیے گئے, جتنی دہشت گردی ہوتی رہی وہاں سے ہمارے جو بھی معدنیات تھے وہ برملا لے کے جا رہے تھے. ہم دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے لڑ رہے تھے, وہ اپنے وسائل لے جا رہے تھے. اس کا تو مطلب یہ کہ دہشت گردی بھی اس معدنیات کو لے جانے کا ایک بہانہ تھا, ایک طریقہ تھا. لیکن پھر بھی ہم ڈٹ کے لڑے. دہشت گردوں نے اس طریقے سے معدنیات اور زمین پہ قبضہ نہیں کیا, لیکن آج آئین کے ہوتے ہوئے ہمیں جو اختیارات ملے ہیں اس کو رول بیک کرنے کے لیے مرکز نے جو ڈرامہ رچایا ہے ہم اس کی کسی طور اجازت نہیں دے سکتے. اور اگر اس دوران کوئی بھی سیاسی پارٹی صوبے یعنی صوبے کے حقوق اور خود مختاری کے خلاف اپنا ووٹ استعمال کرے گا, وہ اس قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں, آپ نے حکومت میں کیا تیر مارا ہے, وہی جو اسٹیبلشمنٹ آپ کو لکھ کے دیتے ہے اسی پالیسی کو تم اپنا لیتے ہو. تم نے ایسی کمال نہیں کر دکھایا کہ لوگ فخر کرے. اب اس نچ پہ تم آپ پہنچے ہو کہ صوبوں کے خلاف ایک منظم سازش ہو کے ان کی معدنیات پہ قبضہ کر کے پھر یہ طریقہ کار اپناتے ہو کہ وہاں پہ ایک ڈرافٹ تیار کر کے صوبوں کو بیچ دیتے ہو, اور صوبے سے کہتے ہو کہ ان کو تیار کرو, اور صوبے بھی وارے کے نیارے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو مرکز سے لڑائی ہے. عجیب لڑائی ہے, مرکز سے اوپر سے لڑائی ہے اور اندر سے ملے ہوئے ہیں. یہ کون سی لڑائی ہے؟ سارا پختونخوا کو بیچ ڈالو, اس لیے تو تمہیں بار بار حکومت ملتی ہے. کہتے ہو کہ عوام ہمارے ساتھ ہے. پاکستان میں عوام کسی کے ساتھ ہو بھی
لیکن جب اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ دے تو وہ نہیں جیت سکتا. یہ ایک ازمودہ فارمولہ ہے. اس کا انجام ANP جیسا ہوگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی پارلیمانی قوت میں کمی آئے گی، لیکن یہ ان کی بھول ہے کہ پارلیمانی قوت میں کمی آنے کے باوجود عوام میں ہم موجود ہیں اور ہم پارلیمانی جنگ بھی لڑیں گے، میدانی جنگ بھی لڑیں گے. اگر ہم دہشت گردی کے خلاف جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دھرتی کی حفاظت کے لیے لڑ سکتے ہیں، تو آج اگر ہمیں آئین کی روح سے ہمارے تمام حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو اس کے لیے نہیں لڑیں گے. پھر ہم سے کوئی ناراض نہ ہو، تم نے تو سارے صوبے کو ہائی جیک کیا ہے. وزیرستان ہمارا ہے، یہاں پہ دہشت گردی ہے. باجوڑ ہمارا ہے، یہاں دہشت گردی ہے. خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے. سب ہمارا ہے. ہم جو کریں گے وہ ہوگا. یہ اسٹریٹجک ہے. تو مائنرز بھی سے اسٹریٹجک ہو گئے تو ہم کہاں جائیں گے؟ پھر تو تم جس پہ ہاتھ رکھو گے، نمک بھی اسٹریٹجک ہے. آج سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے طریقہ کار نہ اپناؤ کہ آج بلوچستان بھی رو رہا ہے، سندھ بھی پانی کی تقسیم سے رو رہا ہے، اور آج ہمیں پتہ چلا کہ یہی ایکٹ بلوچستان میں پاس ہوا ہے. میں بلوچستان کے ساتھیوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ ذرا دیکھ لے کہ ایسا ایکٹ کیسے پاس ہوا جو کہ وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، لیکن اختیارات انہوں نے مرکز کو دے دیے ہیں پہلے سے. تو یہ کیسے وہ لڑائی لڑیں گے؟ ان کو بھی یاد دلاتے ہیں. اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس پہ خاموش نہیں رہ سکتے. اور میں اس حوالے سے آپ سے مزید، چونکہ باتیں بہت زیادہ ہیں جو دل میں آتی ہیں تو بیچ بیچ میں کرتا چلا جاؤں گا. ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ 2013 سے لے کر اب تک پختونخوا بالخصوص وزیرستان میں لیزز کے کس کو ملے ہیں؟ ان لیزز کی مدد میں صوبے اور پختونخوا کے منرلز اور مائنز ڈپارٹمنٹ کو کیا ملا ہے، اس کی تمام تفصیلات سامنے لائی جائے. اس قانون سازی کے لیے وفاقی منرلز ڈویژن سے باقاعدہ خط لکھا گیا ہے. اس ایکٹ سے صوبائی حکومت خود ہی اپنے وسائل کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل SIFC اور وفاقی حکومت کے اختیار میں دے رہی ہے. یعنی انہوں نے ایک کونسل بنایا ہے. صوبے بھی کام کے نہیں ہیں، مرکز بھی کام کے نہیں، پارلیمنٹ اب وطاب سے موجود ہے، ایکٹ بھی موجود ہے، لیکن اس کے لیے کونسل کی ضرورت ہے کہ مرکز کے اختیار بھی لو، صوبوں سے بھی لو، اور ایک ہی کونسل کو اختیار دو اور وہی کونسل سب کچھ چلائے گا. تو پھر آئین باڑ میں جائے. ہم نے تو آئین کو مارشلہ میں یعنی کاغذ کا ٹکڑا سمجھ کے پھینکنے والوں کو دیکھا تھا. یہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ کس کا تماشا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کون سا پارلیمنٹ ہے؟ آئین کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، قوم کے اختیارات کا تحفظ بھی نہیں کر سکتے، اور ساتھ میں لوگوں کو بے خبر رکھ کے یہ جو خط بھیجا گیا ہے اس میں لکھا ہے کہ یہ کانفیڈنشیل ہے، امیجیٹ ہے. یہ جو صوبوں کو لکھا گیا ہے کہ اس کو کسی کو دکھانا بھی نہیں اور فوری طور پہ کرنا بھی ہے. تو اس کا تو یہ مطلب ہے کہ قوم سے پیسہ بٹورنے کے لیے قوم بے خبر رہے اور ہمارے حکمران جو ہے وہ چپکے سے سازش کر کے سب کچھ ایک کونسل کے حوالے کر دے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ کونسل، اس میں بہت سارے لوگ شامل ہیں، لیکن جس طریقے سے ہم نے سنا ہے کہ آرمی چیف اس کا ہیڈ ہوگا، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کونسل بھی ہو، آرمی چیف تو وزیر اعظم کے ساتھ بیٹا بھی ہو، اس میں وزیر اعظم بھی ہے، ساتھ بیٹا بھی ہو، تو آپ خود جان سکتے کہ فیصلہ کس کا ہوگا. تو یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں، اس میں کوئی ایسی یعنی پیچیدگی نہیں ہے کہ ہم آپ لوگوں سے اس پہ اظہار خیال کر سکے. آپ لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. اس میں ایک خطرناک جو منرلز کو تقسیم کیا گیا ہے، بڑی، چھوٹی اور ساتھ میں اسٹریٹجک منرلز. یہ اسٹریٹجک منرلز کدھر سے آئے؟
स्ट्रेटेजिक तो फिर हमारा सारा सूबा है। तुमने तो सारे सूबे को हाईजेक किया है। वजीरिस्तान हमारा है, यहाँ पे दहशतगर्दी है। बाजवड़ हमारा है, यहाँ दहशतगर्दी है। खैबर पुख्तनख्वा में दहशतगर्दी है, सब हमारा है। हम जो करेंगे वो होगा। ये स्ट्रेटेजिक है। तो माइनर्स भी स्ट्रेटेजिक हो गए तो हम कहाँ जाएंगे? फिर तो तुम जिस पे हाथ रखोगे नमक भी स्ट्रेटेजिक है। तो फिर हम क्या करेंगे? ये तो चिड़ोड़ दे के हम कहेंगे यूरेनियम है और ये है वो है सब कुछ, वो तो बात की बातें हैं। अगर वो नमक पे भी हाथ रख दे तो हम क्या करेंगे? ये तो इख्तियार दिया होगा। लिहाजा स्ट्रेटेजिक की यहां पे कोई डिफिनीशन नहीं है, कोई वजाहत नहीं है। स्ट्रेटेजिक की मानी आपके हवाले से क्या है? हम तो यही समझते हैं कि स्ट्रेटेजिक लफ्ज़ जो है ये इसकी गमाजी करता है कि इस अल्फाज में तमाम मिनरल्स को डाल के, यानी सीधी सादी बात है कि हमारे वक्त में जब मिनरल्स की बात होती थी तो ये हमें कहते थे कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। तो सिक्योरिटी की बुनियाद पे जब फौज वहाँ पे तैनात हो जाती तो हमारे इख्तियारात ख़त्म हो जाते। तो आज वही फार्मूला इस एक्ट में डाला गया है और उस एक्ट की बुनियाद पे स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ डाल के, स्ट्रेटेजिक तो अटक से लेके अफ़गानिस्तान तक आपका इलाका स्ट्रेटेजिक है। तो सीधा साधा कह दो कि आप लोगों का यहाँ पे कोई पुरसान हाल नहीं होगा। हम समझते हैं कि हम अपनी धरती के एक एक इंच की हिफाजत करेंगे, हम इसकी तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और खुदा के फजल करम से हमें यानी अपने हुकूक के लिए लड़ना भी आता है, मुज़ाहिमत भी आता है और कुर्बानी देनी भी आती है। ऐसा नहीं है कि हम पीछे हटने वाले हैं इसलिए हम कह रहे हैं और बर वक्त कह रहे हैं। कल को ऐसा ना हो कि ये कह दे कि अभी तो पास हुआ है, पास होने से पहले हम कह देते हैं। अजीब सी तमाशा बनाया है। फिर साथ में ये कह देना कि जो इमरान साहिब की बहन है, क्या नाम है, अलीमा बीबी, उसने जो बयान दिया है वो खुद जो बयान दे रही है तो वो मेरी तरह उसको पता है कि उसको समझ नहीं आ रही। किसी ने उसको दिया है कि इसको यानी यहाँ पे पेश कर दे। जेल के सामने बयान दे रहे थे कि जो एक्ट सूबे में पेश हुआ है उसको होल्ड कर दे। क्यों? कि इमरान की रिहाई इससे मशरूत कर दी जाए। इमरान को रिहाई दो फिर सूबे को बेच डालो। ये हमारा कसूर है कि तीसरी दफा एस्टेब्लिशमेंट ने उनको हुकूमत इसलिए दी। अब पता चल रहा है कि इनको हुकूमत क्यों मिल रही थी। वही साजिश थी कि इस सूबे के मादिनियात को वो यहाँ से लेके चले जाते। लिहाजा ये एक ऐसी साजिश है कि इस साजिश को हम ये समझते हैं कि इसको बर्दाश्त करने का कोई हम में सख्त बाकी नहीं है। हम किसी तौर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये तो मैं अगर ये इसमें इस बिल में तमाम सूबों को यह हिदायत जारी कर दी गई हैं कि यकसां कानून साजी की जाए सूबाई की खुद मुख्तारी के खिलाफ। यानी उन्होंने अल्फाजों से कहला है, जादूगरी के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर 18वीं तरमीम की हैसियत ख़त्म कर दी। 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर आईन की हैसियत ख़त्म कर दी। 18वीं तरमीम को छेड़े बगैर पार्लियामेंट की हैसियत ख़त्म कर दी। पार्लियामेंट से तमाम इख्तियारात लेके कौंसल को देना, ये कहाँ का इंसाफ है? और फिर ये कह देना कि इससे ताल्लुकात भी अच्छे होंगे और कारोबार भी बढ़ेगा और यहाँ पे खुशहाली भी आएगी। अगर तुम इक्तिसादी बहरान को दुरुस्त नहीं कर सकते, IMF के कर्जों को वापस नहीं कर सकते, तो खुदारा सूबों को न भेजो। तुम्हारी नाकिस पॉलिसियों की वजह से अगर पाकिस्तान दिवालिया बन चुका है
تو اس کو دیوالیہ پن کے خاتمے کے لیے صوبوں کو بیچ ڈالو گے. اور صوبوں کی معدنیات اس لیے محفوظ ہے کہ ابھی صوبوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو اس کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر ایسا نہ ہوتا تو کب کے لوگ لے جا چکے ہوتے. جب سے یعنی پاکستان بنا ہے تو یہی طریقہ کار اپنا ہے کہ مرکز مضبوط ہو اور تمام اختیارات ان کے پاس ہو. لہٰذا ہم ابھی اس بنیاد پہ میں یہ بات مختصر کر کے آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے حاضر ہونا ضروری کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی لیز کے لیے 2.5 کروڑ کی گارنٹی جمع کرانی ہوگی جو کہ مقامی لوگوں کی پہنچ سے دور ہے. لارج سکیل لیز کے لیے گارنٹی کی رقم 50 کروڑ مقرر کی گئی ہے جو کہ کسی بھی طور مقامی یا ملکی کمپنیوں کے بس کی بات نہیں. ANP اس عمل کو غیر ملکی کمپنیوں کی ان وسائل پر اجارہ داری کی کوشش سمجھتی ہے. باہر کے لوگوں سے کمپنیوں کو بلاتے ہو اور پھر ان کو اس ملک کے کمپنیوں کے برابر حقوق بھی دیتے ہو، اور اس ملک کے کمپنی آلریڈی بڑے مشکل سے گزر رہے ہیں. یعنی اس ملک میں جو کمپنیاں ہیں، اصل کمپنیاں جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہے. آج بھی جب وہ کوئی یہاں پہ منرلز کی یا ان کی جو اس کے لیے وہ جی جو وہاں پہ بولی ہوتی ہے تو اس کے لیے لازمی طور پہ ان کے سامنے تو کوئی نہیں آ سکتا. وہی جو بڑے کمپنیاں ہیں FWO اور NLC اور آپ اور بھی جانتے ہیں. میں اسٹیبلشمنٹ اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ ان کو ضرب دیں نا. ہاں، میں اس لیے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ سمجھ آئے. ہم یعنی اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس بات کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. آلریڈی یہاں پہ تمام کے تمام یعنی جن کمپنیوں کا میں نے نام لیا اب بھی تمام کاروبار ان کے ہاتھوں میں ہیں. یہاں پہ پرائیویٹ لوگوں کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اور جو پرائیویٹ کمپنیوں کے پاس ہے تو وہ بھی ان سے مل کے مشترکہ طور پہ اگر لے تو بات بنے گی، ورنہ NOC لینی پڑتی ہے اور یہ پرائیویٹ کمپنیوں کو NOC دیتی نہیں ہے تو خاک وہ کاروبار کریں گے. تو یہ باتیں اب ہمیں کرنی پڑ رہی ہے کیونکہ اب ڈاکہ بالکل یعنی ڈالا گیا ہے. اب موقع پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو پکڑنا ہے، اور اس کے لیے ہمیں یہ تمام باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے. اور ہم یہی سمجھتے ہیں PTI کا صوبے کے حقوق اور وسائل سے کوئی سروکاری نہیں. مجوزہ منرل اینڈ مائنز بل کو PTI بارگیننگ کے لیے استعمال کر رہی ہے، جو کہ میں نے قبل کہہ بھی دیا. اور ان کی یوٹیوبر جو ہے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، فارن میں جو ان کے 2 بندے بیٹے ہیں، ایک نے لکھا ہے کہ یہ بل تیار کرتے وقت یعنی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ موجود تھے، انہوں نے تیار کیا، انہوں نے منظور کروایا، اور میں عملاً کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کونسل بنا ہے اسی کے ذریعے اس کو پاس کیا گیا ہے، اور تمام صوبوں کو اس سے خط دیا گیا ہے اور ان سے کہا گیا ہے کہ آپ آئین کے ذریعے ہمیں فیسیلیٹیٹ کرے کہ تمام اختیارات یہاں کو پہنچ جائے. اور یہی بل جو ٹیبل ہوا ہے، آج کہہ رہے کہ ہم اس کو روک دیتے اس لیے کہ عمران نے کہا کہ روک دو. تو کابینہ سے کس نے پاس کیا ہے؟ کابینہ آسمان سے آیا کہ نہیں؟ یہ بھی PTI کی ہے. کابینہ سے پاس کر کے تم اسمبلی میں گئے ہو نا. آج بارگیننگ پختونوں کی یعنی وسائل پہ بارگیننگ نہیں کر سکتے. تم نے پختونوں کے یعنی پیار تو دیکھا ہے، نفرت نہیں دیکھی. تم پختونوں کے بلبوتے پہ آج سارے پاکستان میں دنیا میں عمران ہے، اور آج عمران اور PTI پختونوں کی سرزمین کا سودا کرے گا، مدنیات کا سودا کرے گا، اور ہم خاموش رہیں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس ایکٹ کو فوری طور پہ واپس لیا جائے اور مایوسیوں کو اتنا نہ بڑھایا جائے
کہ پھر اس کا ازالہ ممکن نہ ہو۔ ANP اس ایکٹ کو روکنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی۔ ہماری کوشش ہوگی کہ پارلیمان سے بھی یہ ایکٹ مسترد ہو۔ اگر پارلیمان نے اپنی طاقت کا استعمال نہ کیا اور حکومت نے اکثریت کی بنیاد پر آئین کی خلاف ورزی کی تو ANP لازمی طور پر عدالت سے رجوع کرے گی۔ مجبوراً ہمیں عدالت میں پھر جانا ہوگا۔ ANP اس بل کے خلاف عوامی عدالت میں بھی جائے گی۔ عوامی عدالت سے ہمارا کیا مراد ہے؟ ہم احتجاج کریں گے، مزاحمت کریں گے، اور عوامی عدالت میں جائیں گے اس طریقے سے کہ جو پارلیمنٹ آئین کی تحفظ نہیں کر سکتا، صوبے کے حقوق کی تحفظ نہیں کر سکتا، پھر یہ آئین کی خلاف جو پارلیمنٹ ہے، جو آئین کے خلاف پارلیمنٹ سازش کرے، اس پارلیمنٹ کو قوم کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کوئی آسمانی صحیفہ ہے کہ ہم جب جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو تم ہمارا گلا گھونٹو گے۔ ہاں، دنیا میں ابھی بھی نظام کے حوالے سے جمہوریت سے اچھا نظام نہیں ہے، لیکن یہاں پہ جمہوریت کی ارغمال ہے، آئین یرغمال ہے۔ یہاں پہ تو جمہوریت کو چپ کی بیماری لگ گئی ہے، بات نہیں کر سکتا۔ تو ایسی جمہوریت کو جو ہم جمہوریت کے نام پہ تم ہمارے پختونوں کا قتل کرو گے، بلوچوں کا حقوق ہڑپ کرو گے، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں کہ بلوچستان کے اور سندھ کے حقوق بھی ہڑپ کرو گے، اور پنجاب کے مظلوم عوام کو بھی بالادست طبقوں کے ہاتھوں میں کھلونا سمجھو گے، ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے۔ ہم اس کا راستہ روکیں گے، اور اس کے لیے عوامی نیشنل پارٹی صوبے کی سطح پہ تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کرے گی، اور مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی پارٹیاں چونکہ خود 18ویں ترمیم کا حصہ تھیں، وہ اس ایکٹ کے مخالفت کرے گی۔ میں اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے موقف کا اظہار کرے، ڈٹ کر کرے۔ یہ وقت ہے کہ پھر ان سے پوچھا جائے گا تو پھر وقت گزر چکا ہوگا۔ یہی وقت ہے کہ وہ تمام سیاسی پارٹیوں سے میں اپیل کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے جو بھی آپ کے یعنی اس ایکٹ پہ اعتراضات ہیں اس کو عوام کے سامنے لایا جائے، اور اس ایکٹ کو ختم کرنے کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکے تگودو کرے۔ ہم خود صوبے کی سطح پہ تمام سیاسی پارٹیوں سے رابطہ کریں گے اس ایک نقطے پہ۔ اب بات ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو پھیلائیں گے، فلاں 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 فلاں، یہ جمہوریت اور یہ فلاں، یہ عدالت مدالت، یہ باتیں نہیں ہیں۔ اب تو ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اب ڈاکو کو میدان میں پکڑنا ہے۔ اب تمام ایک ہی نقطے پہ ہم، جو کہ مائنز اینڈ منرلز کا ایکٹ ہے، اس کے ذریعے تمام اختیارات ہم سے چھینے جا رہے ہیں۔ اس کے خلاف تمام سیاسی پارٹیوں کا عقد ہوگا، ہم ایک ہوں گے، اور اس میں ہم لازمی طور پہ کہ ان پارٹیوں سے یہ گزارش ہم نہیں کرتے کہ ہمارا ساتھ دیں، ہمارا ساتھ نہ دیں، قوم کا ساتھ دے، صوبے کا ساتھ دے، اور ہم سب ایک ہیں۔ اگر کوئی ہم سے 2 قدم آگے جانا چاہتے تو ہمیں اور خوشی ہوگی۔ ہم اس میدان میں یہ نہیں چاہتے کہ ہم آگے ہیں، اور ہاں قربانی کے لیے ہم آگے ہیں، لیکن اگر سیاسی طور پہ کوئی یہ بات بتانا چاہتا ہے کہ ہم کوئی نمبر بڑھانا چاہتے ہیں، خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے کہ پختونوں کے حقوق پہ ہم صرف سیاست کریں۔ ہم سیاست نہیں کرتے، ہم جان نچاور کرتے ہیں۔ ہم سیاست تو وہی ہے جو کہ پارلیمنٹ سے ہمیں نکالا گیا، یہ سیاست ہے نا۔ لیکن اب جب باری آئی تو ہم تو یہ نہیں کہتے کہ پارلیمنٹ والا جانے، اس کا کام جانے، نہیں۔ ہم اس دھرتی کے بچے بیٹے ہیں، یہ ہماری ماں ہے، ہم اپنی ماں کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں۔ لہٰذا ہم تمام سیاسی پارٹیوں سے اپیل کرتے ہیں، ہم آئیں گے، وہ بھی اگر پہل کرے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ اور اس سلسلے میں چونکہ یہ چوٹ ہے، اس سلسلے میں ہمارے مرکزی صدر ایمن ولی خان صاحب وہ بھی ان قریب ایک اجلاس بلائے گا، اور تمام یعنی ہم اس میں لاہ عمل تیار کریں گے۔ وہ لاہ عمل یہی ہوگا کہ اس مزاحمت کو چلانے اور بڑھانے کے لیے ہم کون کون سے طریقہ کار اپنا سکتے ہیں، کس کس طریقے سے ہم اس
تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں، اور مزاحمت اس وقت تک جاری رہے گی جب تک اس ایکٹ کو واپس نہیں لیا جاتا اور پختونوں کی حقوق اور تمام پاکستان میں تمام رہنے والوں کے حقوق، اگر خدا نے یہ ہمیں حق دیا ہے، خدا ہی کا یہ فیصلہ ہے، قرآن میں ہے کہ جو لوگ جہاں جس زمین پہ بستے ہیں اسی میں جو بھی پیداوار اور قدرتی وسائل ہیں اس پہ ان کا حق ہے، خدا نے ہمیں دیا ہے۔ لیکن آپ کا تو ڈی جی آئی ایس پی آر یہاں پہ آیا اور کوہاٹ میں تقریر کرتے ہوئے وہاں پہ بچوں سے کہنے لگا، کیڈٹ کالج میں کوہاٹ میں، کہ یہ جو منرلز ہیں اس پہ خیبر پختونخوا کا حق نہیں ہے، پختونوں کا حق نہیں ہے، یہ تو خدا نے ہمیں دیا ہے اور یہ پاکستان کا اس پہ حق ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں تھا کہ یہ تو وہ تیاری ہو رہی ہے، یہ آج سے 3 مہینے قبل اس نے تقریر کی تھی نا، یہ خدا نے پختونوں کو دی ہے، اس لیے پاکستان کا حصہ ہے کہ پختون پاکستان کا حصہ ہے۔ آج تم ہم سے خدا کا دیا ہوا دولت بھی چھیننا چاہتے ہو۔ ہم نے این ایف سی وارڈ کرایا ہے، یہ حکومت خاموش ہے۔ ہم نے این ایف سی وارڈ میں مرکز کے لیے بھی حصہ رکھا ہے، صوبوں کے لیے بھی رکھا ہے، اور پھر جب ہم سے سوال کیا جاتا ہے کہ پیسے لے جاتے ہو تو دفاع کے لیے کیا بچے گا، دفاعی بجٹ تو پہلے تیار ہوتا ہے، تمام پیسے دفاعی بجٹ کے لیے رکھے جاتے ہیں، تب پھر صوبوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو کیا یہ انصاف نہیں ہے کہ اگر ہم ایسے پیار اور محبت سے اس ملک میں قانون اور آئین کے مطابق سب کچھ کرنا چاہتے ہیں اور تم آئین کو اور قانون کو نہیں مانتے، پھر تم ہمیں کیا میسج دینا چاہتے ہو کہ کیا ہم آئین اور قانون یعنی غیر آئینی اور غیر قانونی راستے اپنائیں؟ ہاں، اگر ہمیں آئین اور قانون کے مطابق حق نہیں دیا گیا تو ہم مزاحمت کے لیے غیر اور غیر قانونی راستے اختیار کریں گے، اور یہ مجبوری پھر جس لوگوں نے ہمیں وہ اس نچ پہ لے جانا چاہتے ہیں یہ ان کا قصور ہوگا، ہمارا قصور نہیں ہوگا۔ لہٰذا میں میڈیا کے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ضرور کروں گا کہ اس میں ہمارا ساتھ دیں۔ مجھے پتہ ہے میں 4 دن سے یہ میرا تسلسل کے ساتھ جا رہا ہے، میں نے پہلے اجلاس بلایا، میں نے پھر لیگل ایڈوائزر صاحبان کو بلایا، انہوں نے مجھے مشورہ دیا، پھر میں نے یہاں پہ ایک پریس ریلیز جاری کی، 1-2 اخبار کے بغیر کسی اخبار میں نہیں چھپا۔ تو یہ لڑائی میں کیسے لڑوں گا؟ آپ بھی تو اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہمارا ساتھ دے۔ کیوں نہیں چھپا؟ اگر کسی کو ٹیلی فون آیا ہے تو ہمیں چپکے سے بتا دے کہ ہم ایک اور پریس کانفرنس کر دیں۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، ہمیں پتہ ہے کہ آپ تو اتنے بے خبر نہیں ہو سکتے، لیکن کوئی مجبوری تو ہے۔ لہٰذا میں ضرور سمجھتا ہوں کہ اخبار میں جب نہیں آیا تو پھر ہم مل بیٹھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو آج میں نے پریس کانفرنس کا سہارا لیا۔ خدا را اس کو اس طریقے سے آپ یعنی اخبارات میں، الیکٹرانک میڈیا میں، اور جو تجزیہ نگار صاحب ہیں وہ تو آئینی فورمز ہیں، اس کو استعمال کیا جائے۔ ہم تو یہی رونا رو رہے ہیں کہ آئینی فورمز کو مفلوج کیا گیا ہے۔ یہ موجودہ حکومت آئینی جو اختیارات ان کے پاس ہے وہ استعمال نہیں کرنا چاہتے، وہ تو ایک ہی بات پہ لگے ہیں، اب تو سارے صوبے کو ایک ہی بندے کی رہائی سے جوڑ دیا گیا۔ تو آپ اندازہ کریں ان کو جنگل کے کیا یعنی احساس ہوگا، معدنیات کی کیا احساس ہوگا، ان کو تو ہے نہیں، حکومت ان کی ہے۔ ہم اس کے لیے بھی طریقہ کار اپنائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم آئینی تقاضوں کے مطابق سی سی آئی کے حوالے سے ہم یہ بات رکھیں گے، اس میں بھی تمام یعنی اختیارات بھی موجود ہیں اور مسئلوں کے حل بھی موجود ہے، اور اسی طریقے سے این ایف سی وارڈ میں بھی ان فورمز کو استعمال کیا جائے۔ ہم نے صوبائی حکومت پہ زور دیا ہے اور بار بار کہہ رہے اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اس ایکٹ 2017 کا ایکٹ موجود ہے نا، تو اس ایکٹ میں صرف اگر مرکز کی بات نہ ہوتی اور وسائل پہ قبضے کرنے کی بات نہ ہوتی تو ایکٹ تو چل رہا ہے، تو یہ کیوں؟ ہاں، ایک مطالبہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اب تو یہ آئین میں اپنے اختیارات لینے جا رہے ہیں۔ جو آئین میں اختیارات نہیں تھے اور ہمارے صوبے سے وسائل لے کے گئے،
اس کا تمام ریکارڈ پیش کیا جائے. میں صرف پی ٹی آئی کی حکومت کی بات نہیں کر رہا. پاکستان بننے 47 اور اس کے بعد جو بھی اس صوبے سے وسائل لے کے گئے ہیں اس کا حساب کتاب کیا جائے. ہمیں اگر بغیر آئین کے ہوتے ہوئے آئین میں کوئی اختیار نہیں تھا آپ کے پاس تب بھی ہم سے آپ لے کے گئے ہیں اور آج اختیار لے کے پھر تو لوٹ مار ہوگی. لہٰذا اس پہ ہمیں اعتماد میں لیا جائے اور اس کا حساب کتاب دیا جائے.